اکثر محدثین شافعی مذہب پر قائم تھے، کیا آپ کے فتوے بھی شافعی حنبلی ہیں؟ یہ شافعی مذہب آپ کو بتایا گیا نا، ان محدثین نے کب کہا ہے آپ کو؟ یہ حنفیوں نے اپنی چوری چھپانے کے لیے محدثین کو شافعی کہہ دیا. ان محدثین سے بھی کبھی پوچھا ہے؟ یعنی مجھے شروع میں بریلوی کہتے تھے یہ اہل حدیث ہے، ہوں میں بڑی صحیح سمجھ لگی ہے کہ میں کتنا بڑا اہل حدیث ہاں، کہ سب سے زیادہ اہل حدیث کے کلپس ہیں میرے خلاف، اور وہ خود ایک تسبیح میں پروئے گئے ہیں. ٹھیک ہے، پھر اہل حدیث نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ جو ہے وہ دیوبندی ہے، استواء علی العرش میں ہمارے والا عقیدہ نہیں مانتا. میرے خلاف دیوبندیوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کتنا بڑا دیوبندی ہوں. کبھی رافضی کہنا شروع کر دیا، کبھی قادیانی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جس محدث کو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ یہ بتائیں کہ اس نے یہ لکھا ہو کہ میں امام شافعی کا مقلد ہوں، میں امام شافعی کی ہر بات مانتا ہوں چاہے وہ قرآن و سنت کے خلاف بھی ہو، میں اس کی تحقیق میں نہیں پڑتا، مجھے کوئی صحیح حدیث بھی لا کے بتا دے تب بھی میں امام شافعی کے مسلک پہ قائم ہوں. ٹائم قیامت تک ہے کوئی ایک محدث بتائیں جو یہ کہتا ہو. اس کے الٹ ہم دکھائیں گے، لیکن ہم نے تو بعد میں دکھانا ہے کیونکہ دعویٰ آپ کا ہے، دکھانا آپ نے. امام شافعی رحمہ اللہ کے والے سے ابن حجر اسقلانی، جس کو یہ بہت بڑھا کے شافعی پیش کرتے ہیں، انہوں نے خود لکھا ہے کہ ہم شافعی کے مقلد نہیں ہیں، بلکہ ہماری رائے کبھی امام شافعی کے ساتھ میچ کر جاتی ہے. تو ہم بھی کہیں یعنی میری رائے خون نکلنے سے جو وضو ٹوٹتا ہے اس معاملے میں امام شافعی کے ساتھ ہے کہ نہیں ٹوٹتا، اور بیوی کو ہاتھ لگانے سے جو وضو ٹوٹنے کا کہتے ہیں امام شافعی، اس معاملے میں میری رائے امام حنیفہ کے ساتھ ہے. اور یہ میری رائے نہیں ہے، یہ احادیث میں آیا ہوا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے، حجرہ بھی تنگ تھا، نبی علیہ السلام رات کی نماز پڑھتے تھے گپ اندھیرے کے اندر، جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں ٹو دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، اور پھر جب قیام میں جاتے میں پھر پاؤں سیدھے کر لیتی. اس حدیث سے کتنے مسئلے امام بخاری نے اخذ کیے. ایک تو بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، دوسرا اندھیرے میں نماز آپ پڑھ سکتے ہیں، تو پھر آنکھیں بند کر کے بھی بدرجہ اولا پڑھ سکتے ہیں. تیسرا اگر بیوی سامنے لیٹی ہو تو نماز ہو جاتی ہے. یا تو کہتے ہیں چرپائی بھی سامنے ہو تو نماز نہیں ہوتی، چرپائی کے سامنے نماز نہیں پڑھنے دیتے. کبھی آپ نے غلطی بھی نہیں کرنی، کسی بابے کی چرپائی کے سامنے نماز پڑھنے ہو گیا تو جنازہ پڑھنے لگا میرا. ہاں، ان کو یہ خیال آ جاتا ہے، بابے تو موت سے بہت ڈرتے ہیں نا، وہ اس وجہ سے نہیں پڑھنے دیتے، تو وہ نماز ہو جاتی ہے. اب اگر امام بخاری کو یہ شافعی کہتے ہیں، آپ کو پتا ہے نا، تو امام بخاری تو امام شافعی کے خلاف مسئلہ لے کے آ رہے ہیں، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. وہ ایک بلی کی دم کٹ گئی نا، اس نے کہا ساری بلیوں کی دم کٹ جائے تاکہ میں نمایاں نہ ہوں. انہوں نے اپنی ان دو نمبریوں کو چھپانے کے لیے نا محدثین کے ساتھ یہ چیزیں منسوب کی. ان کا جو یہ اسی طریقے سے میں اپنے آپ کو حسینی کہتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں امام حسین علیہ السلام کا مقلد ہوں. کیا میں اپنی محبت کے اظہار کے طور پہ کہہ رہا ہوں، یا میں اپنے آپ کو محمدی کہتا ہوں تو میں حنفی شافعی مالکی کے مقابلے پہ کہہ رہا ہوتا ہوں، ورنہ ہم ہے تو مسلم ہیں، ہم محمدی بھی نہیں ہیں. یہ محمدن تو ٹرم انگریزوں نے ڈیوائز کی تھی مسلمانوں کے لیے تاکہ یہ بتایا جائے کہ یہ دین محمد نے بنایا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی علیہ السلام نے تو یہ دین نہیں بنایا، اس دین کا بانی تو اللہ ہے. نبی علیہ السلام تو اس دین کے آخری پیغمبر ہیں، دین تو حضرت آدم علیہ السلام سے چل رہا ہے. اسلام تو نبی علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے کا ہے. تمام انبیاء مسلم تھے، تمام کا دین اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام. تو اس طرح کی ٹرم ڈیوائز کرتے ہیں یہ لوگ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. باقی اپنے آپ کو حنبلی بعض ائمہ کہتے ہیں، جیسے علماء عرب کہتے ہیں، وہ حنبلی سے مراد تقلید نہیں لیتے ہیں. انہوں نے ایک 20 تراوی کی لٹ لگائی تھی، لو تھوڑی 20 تراوی کی مکاتی ہیں ساڈے لیکچرز نے، میرے کھاتے جی پا دیو نا جتنے اتنے گناہ پائے نے، ایت کی 10 کرائیاں جی انہوں نے 20 تھوڑیاں ختم کرتیاں. ہاں، اور اس پہ پھر علماء کے کلپ بھی آ رہے ہیں کہ ہم سعودی حکومت سے مذمت کرتے ہیں. ہاں، تو بات یہ کہ ان سے بھی پوچھے ہم عملی ہیں. کراچی کے ایک مفتی نے بات کی تھی تب یہ صاف کر دی تھی، آپ جا کے یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھیں، کیا امام کعبہ حنبلی ہے؟ میں نے ان کے فتوے دکھائے تھے.
ادھر سے جو قرآن مفت بانٹا جاتا ہے اس میں تقلید کے خلاف باتیں بتائی تھی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 کے کانٹیکسٹ میں. انہوں نے لکھا ہے ائمہ کرام کی اندھی تقلید نے امت میں گمراہی کا دروازہ کھول دیا ہے اور ان کو دوبارہ جمع ہونے کے قابل نہیں چھوڑا. سورۃ النساء آیت نمبر 59 احسن البیان جو مفت حاجیوں کو دیا جاتا ہے قرآن اردو ترجمے والا. تو وہ کہاں سے حنبلی اور احمد بن حنبل کی طرف یہ منسوب کرتے تھے. تو انہوں نے تو چاروں مصلے اٹھا دیے, حنبلی مصلہ بھی اٹھا دیا. امام کعبہ کا مصلہ تو ڈلا ہوا ہے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی, مقام ابراہیم کے اوپر 4 مصلوں کی تصویر بھی میں نے اس میں دکھائی ہے. مسئلہ 197 میرا دیکھ لیں کہ اگر وہ تھے تو انہوں نے یہ ایسا کیوں کیا. سارے مصلے اٹھوا دیے آپ کے, احمد بن حنبل کا بھی اٹھوا دیا. اور اس سے بڑھ کر مفتی اعظم سعودیہ بن باز نے خود لکھا ہے کہ ہم حنبلی نہیں ہیں. حنبلی اگر ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں تو اس اسکول آف تھاٹ کی وجہ سے کہ احمد بن حنبل کا یہ موقف تھا کہ صحیح حدیث کے اوپر مذہب ہونا چاہیے. ہم حنبلی نہیں ہیں, ہم قرآن و سنت کے مطابق فتوے دیتے ہیں. اور حقیقت بات ہے, قرآن و سنت کے مطابق فتوے دیتے ہیں وہ لوگ. کہیں پہ آپ اختلاف بھی کر سکتے ہیں. پہلے کہتے تھے ہمارے حنبلی بھائی ہیں. ہاں جی, آپ کے حنبلی بھائیوں نے تراویحیں 20 سے 10 کر دی ہیں. ہاں مبارک ہے آپ کو. چاروں اماموں کا اجماع تو ٹوٹ گیا نا بقول آپ کے. تو وہ میری ویڈیو آپ ضرور دیکھیں. کیا امام کعبہ حنبلی ہیں؟ طلاق کا مسئلہ وہ اہل حدیث والا مانتے ہیں, حالانکہ چاروں امام طلاق کے مسئلے میں وہی موقف رکھتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں 3 ہیں. میرا بھی یہی موقف ہے. اہل حدیث کے موقف کو میں صحیح نہیں سمجھتا. لیکن جن کو تم حنبلی کہہ رہے ہو انہوں نے تو ریٹن میں یہ بات کی ہوئی ہے. اور اس سے بھی بڑھ کر تمہارے روحانی ابا جی فتاوی شامی والے ابن عابدین شامی, جس نے اپنے پیشاب اور خون سے سورہ فاتحہ لکھنے کو جائز قرار دیا ہے. ہاں, ابن عابدین شامی رد المختار میں لکھتا ہے, در مختار کے حاشیے میں اسی نے رد المختار کے اندر لکھا ہے کہ محمد بن عبد الوہاب اور ان کی جماعت خوارج کی ایک جماعت ہے. اور اسی کو نقل کیا المحند علی المفند میں علماء دیوبند نے. اسی کو نقل کیا جال حق میں مفتی احمد یار خان نعیمی بریلوی نے. اور علماء عرب ان کو شیخ الاسلام کہتے ہیں, محمد بن عبد الوہاب صاحب کو. تو سرکار اگر وہ آپ کے حنبلی بھائی ہیں تو ان کو تو چاہیے تھا کہ محمد بن عبد الوہاب کو خارجی کہتے اور شیطانی لشکر کہتے اور خوارج کی جماعت کہتے اور نجدی کہتے اور شیطان کا سینگ کہتے, جو آپ لوگ کہتے ہیں اور آپ کے سارے بابے کہتے رہے. وہ تو نہیں کہتے. یہ ساری چیزیں ایک ایک چیز میں نے پکچر میں دکھائی ہے. اور یہ ویڈیو بھی میرے خیال ہے 8 سے کوئی آلموسٹ 4-5 سال پرانی ہے. وہ آپ دیکھ لیں, اس میں نے ایک ایک چیز کلیئر کی ہے. تو یہ ساری کہانیاں ہوتی ہیں. دیکھیں ہم سے تو لوگ آگے دلیل مانگتے ہیں, ان سے بھی پوچھیں کہ کہاں لکھا ہوا ہے انہوں نے انہی الفاظ کے ساتھ. اگر کوئی اپنے آپ کو, یہ تو اس طریقے سے کوئی کل کو میں نے جو ہے وہ اپنے آپ کو حسینی کہہ دیا اور کوئی کہہ جی امام حسین کے مقلد ہے, نہیں. اگر کوئی اپنے آپ کو حنبلی بھی کہتے دین واٹ, اس سے پوچھنا ہوگا کہ حنبلی کا مطلب تم کیا لے رہے ہو. شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں اہل حدیث کے بارے میں لکھا کہ یہ حنبلی ہیں, اور پھر ساتھ لکھا کہ کسی امام کے مقلد نہیں ہے. اچھا پھر حنبلی کیوں ہے؟ ان کا اس لیے کہ احمد بن حنبل کی یہ انہوں نے فکر بلند کی تھی کہ احادیث کے اوپر چیزوں کی بنیاد ہونی چاہیے. اور ان سے بھی پہلے امام شافعی نے, جنہوں نے مرفوع احادیث کو تلاش کیا. امام شافعی شاگرد تھے امام مالک کے, جنہوں نے روایتس پہ پہلی حدیث کی کتاب الموطا امام مالک لکھی. اور یہ دیکھیں کیسی چین چلی ہے. امام مالک کے شاگرد شافعی کے شاگرد احمد بن حنبل, اور احمد بن حنبل کا شاگرد تو پھر وہ آیا ہے کہ جس نے اس فیلڈ میں قلم ہی توڑ دیا ہے, امام بخاری. انہوں نے ساروں سے اختلاف کیا اور ایک چیز ایوالو ہو کے ہمارے سامنے آ گئی. الحمدللہ.